یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو خوبصورت تعلیمات ہے ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم سورہ نساء کے کچھ مضامین کو بیان کریں گے۔ سورہ نساء قرآن مجید فرقان حمید میں وہ سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہی نساء، عورتیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ عورتوں سے متعلق بہت سے احکامات بیان ہوئے، عورتوں کے بہت سے حقوق بیان ہوئے، عورتوں کے وراثت کے حوالے سے حقوق بیان ہوئے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ یاد رہے کہ سورہ نساء یہ مدنی صورت ہے، یعنی یہ مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد یہ اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے ایسے احکامات کہ جن کا تعلق براہ راست ہماری زندگیوں سے، یعنی عام طور پر کئی صورتوں میں پچھلی قوموں کے واقعات یہ بھی بیان ہوئے، اس سورہ مبارکہ میں بھی کچھ ایسا بیان ہوا، لیکن بکثرت اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ مضامین آج ہم بیان کریں گے، اور اس سے پہلے جو گزشتہ سلسلہ تھا جس میں چند ابتدائی اور بنیادی باتیں ہم نے عرض کی ہیں، مزید آج کچھ ڈیٹیل سے انشاءاللہ مختلف آیات مبارکہ اور تھوڑی تھوڑی اس کے اوپر کچھ وضاحت ہے وہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور اسی سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ارشاد فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو۔ امانت کے لیے ہمارے دین نے، ہمارے رب عز و جل نے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری اس شریعت مطہرہ نے جس قدر امانت کی حفاظت کے لیے ترغیب دی ہے اور تاکید فرمائی ہے، اور کسی دین اور مذہب کے اندر آپ کو یہ ڈیٹیل اور تفصیل میسر نہیں ملے گی۔ اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم ہے امانت کی حفاظت، جن کی جو امانتیں ہیں ان تک پہنچا دینا۔ امانت مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، ایک ہے آپ کو کوئی چیز دیتا ہے کہ میری امانت ہے آپ محفوظ رکھیں، لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امانت ہے اس کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اب اس کے علاوہ ان کا شاید اس دیگر چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ اور کون کون سی چیزیں ہمارے پاس بطور امانت ہے۔ کئی ایسے پیسے، رقم، کوئی اور جائیداد کسی طرح وہ امانت کے زمروں میں آتی ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر انتقال ہوا، اب اس کی جو جائیدادیں ہیں لوگوں کے، یعنی اس میں کس کس کا حق بنتا ہے، تو اصل تو یہی ہے کہ یہ ہمارے پاس تو اپنی نہیں امانتیں ہیں، جس کا حق بنتا ہے ان کو لوٹانی۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کیوں اتنی زیادہ فرمائی گئی؟ کیونکہ یہاں پر کہ یتیموں کے مال کے اندر عمومی طور پر اس امانت کے اندر لوگ خیانت کرتے ہیں اور حق تلفی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے یتیم کا مال فرمایا گیا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا وہ جو ظلمن یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔
وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ گویا کہ یہ امانت میں خیانت ہوئی۔ مال وقف یعنی ایسا مال جو لوگوں کی ایک طرح کی کسی خاص مد میں یا کسی جگہ خرچ کرنے کے لیے دیتے ہیں، مساجد کا پیسہ ہے، دیگر اور کسی طرح کا پیسہ ہو گیا، اسی طرح لوگ ویلفیئر چلاتے ہیں کہ جن میں سے لوگوں کی یہ امانتیں ان کے پاس۔ تو اب کیا ہے، ان کو پوری طرح ان کی امانتیں جس کام کے لیے ہیں وہاں سپرد کر دینا، یہ شریعت مطہرہ میں ان کے لیے لازمی حکم۔ ان کی بتائی ہوئی شرط کے مطابق اگر خرچ نہ کریں یا جس جگہ انہوں نے کہا اس سے برعکس کہیں اور خرچ کر دیں یا معاذ اللہ ویسے ہی ہڑپ کر جائیں، بہت بڑی خیانت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی لیے مال وقف کو فرمایا مال یتیم کی طرح ہے، یعنی مال وقف مال یتیم کی طرح، کہ جو وقف مال کو کھاتا ہے یعنی اپنے استعمال، ذاتی استعمال، ہڑپ کر لینا، یہ ایسا ہی ہے جیسے یتیم کے مال کو اس نے کھا لیا، ہڑپ کر لیا۔ تو ایسے وہ تمام افراد جو لوگوں کی یہ امانتیں اپنے پاس اکٹھی کرتے ہیں، یاد رکھیں آج کے دور میں جو بھی ویلفیئر اور اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے ہیں، تو جس کام اور جس مصرف کے لیے وہ آپ کے پاس پیسہ جمع ہے اس کو وہیں وہ خرچ کرنا ہوگا۔ دو کام اگر قوم کر لے، جی ہاں 2 کام، پوری زکوٰۃ کی ادائیگی اور جن کو زکوٰۃ سپرد کی جا رہی وہ زکوٰۃ کے مصارف میں ان کو خرچ کر دیں۔ یہ آج سے نہیں بلکہ ہمارے علماء، ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 کام کرنے اس قوم کے اندر سے غربت ختم ہو جائے گی، زکوٰۃ پوری ادا کرنا اور جن جگہوں کے لیے زکوٰۃ ہے وہاں زکوٰۃ کو خرچ کر دینا۔ لہذا جو اس طرح کی بھی امانتیں ہیں، اللہ نے جو یہ حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کی جگہوں پر انہیں واپس کرو۔ تو اگر کسی کی ذاتی ملکیت کسی کے قبضے میں ہے تو وہ بھی ان کو لوٹائے، اسی طرح اگر یہ امانتیں ہیں تو یہ جہاں کے لیے ہیں وہاں خرچ کرے۔ کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول، اور بالخصوص ہجرت کے وقت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر آرام کے لیے بٹھا دینا، یہ امانتیں لوگوں کی واپسی کر کے جس کی امانتیں تھیں، تم بعد میں ہمارے پیچھے ہجرت کر کے مدینے آ جانا، اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر یہ عظیم آپ کا یہ عمل ہے، یہ ہم سب کے لیے سیکھنے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ صرف ایک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں صادق اور امین کے لقب سے پکارا گیا، اور یہ کہ اپنے تو اپنے غیر بھی یعنی غیر مسلم قریش وہ بھی آپ کو صادق اور امین ضرور جانتے تھے کہ آپ کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں، اور اس زبان سے کبھی صدق کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلا ہے۔ اور ایسے بھی کئی واقعات روایات میں بیان ہوئے کہ جب کہیں حضور گئے تو کسی نے آپ کے بارے میں سنا ہوا، بھلے وہ حالت کفر میں ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو پھر وہ پکار اٹھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ حضور صادق بھی ہیں، حضور امین بھی ہیں۔ کچھ سورہ نساء کی اور آیات مبارکہ ان کے حوالے سے بھی سنتے ہیں۔ یتیموں کے مال کے حوالے سے باقاعدہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ بیسک ایک شخص کے بارے میں کہ جس کی کفالت کے اندر ہی اس کے یتیم بھتیجے تھے، تو جب انہوں نے اپنا بچوں نے بڑے ہو کر اپنا حصہ مانگا تو وہ دینے سے انکار کیا اور نہیں دیا، تو یہ کہا کہ اپنے مال ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے نہ ملاؤ، اس طرح نہ کھاؤ، بڑا گناہ ہے یہ، ان کا حصہ انہیں دو۔ یہ آیت اتری اور اس آیت اترنے پر جب یہ سنا تو وہ شخص فوراً اس نے یہ حصہ ان کو دے دیا اور کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ جذبہ ایسا ہونا چاہیے ناظرین اکرام کہ آدمی جب شریعت مطہرہ کے بارے میں سن لے کہ یہ حکم شریعت کا ہے، اس حوالے سے اگر اپنی لا علمی کی وجہ سے
یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے یا نفس کی شر کی وجہ سے آدمی کسی چیز میں مبتلا ہو بھی گیا تو پھر فوراً ترک کر دے. پھر ایسا معاملہ نہ رکھے کہ جس کی وجہ سے وہ معاذ اللہ ایک تو گناہ کیا، الٹا اس پہ اڑا رہنا، اس گناہ پر قائم رہنا اور آدمی کو سخت گناہگار بناتا رہتا. تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، جو تلافی اس کی بنتی ہے، جیسے یتیموں کا مال اس شخص کے پاس تھا دے دیا، تو اسی طریقے سے لوگوں کو یہ ضرور کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھتے کہ ہم کون سے یتیم کا مال وہ کھا رہے ہیں. بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے یتیم کے مال کو آدمی استعمال کر جاتا ہے، لا علمی کی وجہ سے. مثال کے طور پر کسی کے والد کا انتقال ہوا، بچے چھوٹے بچے بھی، یتیم بچے بھی ہیں اس میں. اب کیا کریں کہ میت کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ انہوں نے اسی کا جو پیسہ، جو مرحوم ہے، جو بھی ان کا بھائی تھا اس کا پیسہ اس کو لیا، اس کو ایصال ثواب میں خرچ کر دیا، تیجے میں خرچ کر دیا، 40ویں میں خرچ کر دیا، یا کہیں مسجد مدرسے میں لگا دیا بالفرض نیکی کے نام پر. لیکن ہے وہ یتیموں کا اس مال میں حق، تو یہ ان کے لیے تو کسی طرح کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ یہ اپنے بھائی کا اگرچہ مال انہوں نے خرچ کیا ہے، نیکی کے کام میں خرچ کیا ہے، مگر اس وقت جو یتیموں کے مال سے یہ نیکی کرنا ہے تو یہ ان کو شرعاً اجازت ہی نہیں ہے. اگر یتیم بچے اجازت بھی دیں تو وہ اجازت دینے کی بھی ان کو شریعت اجازت نہیں دیتی، ان کی اجازت ویلڈ ہی نہیں. تو یہ مال تو انہیں اٹھا کر ان کا محفوظ کرنا ہے. یتیم بچے اگر ورثاء میں موجود ہوں تو یاد رکھیے یہ مسئلہ شریعت مطہرہ کا کہ آپ ان کے مال سے یوں نیکی بھی نہیں کریں گے کہ آپ اٹھا کر کہیں کہ مسجد مدرسے میں ہم ڈال دیتے ہیں، ان کے والد کو ثواب ملے گا. آپ اپنی طرف سے کریں تاکہ آپ کے بھائی کو، آپ کے اس مرحوم کو ثواب ملے، لیکن یتیم کا مال یوں خرچ نہیں کریں گے. تو یہ غلطی کیسے ہوئی؟ لا علمی کی وجہ سے. یعنی بظاہر ظلمن کوئی خود ہڑپ نہیں کر لیا، لیکن علم نہیں ہے، نیکی کے نام پر بظاہر کیا، نیکی کا کام بظاہر انہوں نے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ میں پڑ گئے. سورہ نساء کی ایک اور آیت مبارکہ اور مشہور آیت وراثت سے متعلق، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں وہ حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کی مثل حصہ ہے. یہ اللہ نے اولاد سے متعلق کہ ان کو وراثت سے کیا ملے گا. ہمارے معاشرے میں بعض اوقات مشہور ہوتا ہے بیٹی کو تو 4 آنے ہوتے، بعد 8 آنے، بیٹی کا تو بنتا ہی بس بہت تھوڑا سا ہے، اور بیٹے کا سب کچھ بنتا ہے. یہ بیٹے کا تو سب کچھ بنتا ہے، بیٹی کا تھوڑا سا بنتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. شریعت نے بیٹے کے لیے دگنا رکھا ہے بالکل، یعنی جتنا بیٹی کو ملے اس سے دگنا بیٹے کا. اگر 50,000 بیٹی کے حصے میں آ رہا ہے تو ₹1,00,000 بیٹے کے حصے میں، یا یوں کہہ لیں کہ ₹1,00,000 بیٹے کو مل رہے ہیں تو 50,000 بیٹی کو ملنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بیٹی 25,000 لے لے گی، یہ نہیں کہ بیٹی 10,000 لے لے گی، کیونکہ یہ جتنا بیٹے کو ملا اس سے آدھا بیٹی کو ملے گا. تو 2 بیٹیوں کی مثل ایک لڑکے کا، 2 بیٹیوں کی مثل ایک لڑکے کا، 50 ایک کو ملا، 50 دوسری کو، تو یہ 1,00,000 ہوا، تو 1,00,000 ایک بیٹے کا. تو جو بھی اس طرح کے ترکے کا معاملہ ہے، ہمیں تو اس پہ علماء سے فتویٰ لے کر، مفتیان کرام سے، دارالتحریل سنت سے آپ فتویٰ لیجئے اور پھر اس کے مطابق تقسیم کریں. یہاں اللہ پاک نے پوری ان وراثت کو اور وصیت کو باقاعدہ یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہ کیسے ترکہ تقسیم ہوگا، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، اگر اولاد میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اگر بیوہ ہے تو بیوہ کے لیے کتنا ہے، اس کی اولادیں ہیں تو بیوہ کو کتنا حصہ مل رہا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوہ کو کتنا حصہ مل رہا ہے. یہ پوری ڈیٹیل تفصیل یہاں بیان کی گئی. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک خاص پوائنٹ کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ ایک واضح اور تفصیل سے احکامات وراثت کے یہ بیان کیے گئے. ہمارے یہاں کسی نوجوان کی ڈیتھ ہو جائے، انتقال ہو جائے، بالخصوص جہاں بچے بھی نہیں ہوتے، نئی شادی ہوئی، انتقال ہو گیا، آپ بیوہ کو ایک سائڈ پہ لگا دیں. بعض تو سسرال والے گھر سے ہی نکال دیتے ہیں، عدت بھی پوری نہیں کرنے دیتے، حالانکہ شرعاً اسی گھر میں عدت پوری کرنا اسے لازمی ہے. اور ہم صرف یہی سمجھتے ہیں ہمارا یہ معاشرہ کہ ہمارا تو بیٹا فوت ہو گیا، اب ہمیں اس کی کیا ضرورت، یہ گھر سے جائے. اس کو نہ وہاں عدت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے،
اور پھر اس سے بڑا ظلم کہ وہ ترکے اور وراثت میں اپنے شوہر سے اسے جو حصہ ملنا ہے اس سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، اور بعض تو بڑے دھڑلے سے آگے پوچھتے ہیں کہ نہیں مفتی صاحب وہ جو بیوہ تھی نا اس نے آگے شادی کر لی ہے، اس نے جب آگے شادی کر لی تو اب اس کا کیا وراثت میں سے؟ ہم نے اس وقت تقسیم نہیں کی تھی، اب تو اس نے آگے شادی کر لی، اب اس کا حصہ کیسے ہوگا؟ ارے بھائی جب آپ کے بھائی کا انتقال ہوا تو وہ بیوہ نکاح میں تھی، وہی بیوہ جسے آپ بیوہ کہہ رہے تو وہ ان کے نکاح میں تھی نا، تو اب وہ نکاح میں تھی، اب وہ اس کو وراثت میں سے اس کا پورا حصہ ملے گا۔ اگر اولادیں ہیں تو بیوہ کا 8واں حصہ ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس بیوہ کو 4تھا حصہ وراثت میں سے ملے گا۔ یعنی جتنا بھی ترکہ ہے اس کا 4تھائی وہ بیوہ کا ہے اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولادیں ہیں تو اس کا 8واں حصہ یہ بیوہ کا ہے، قرض اور وصیت وغیرہ کے بعد۔ کیونکہ جب اگر میت پر قرض ہے پھر حکامات کے اندر کئی مرتبہ یہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ کلمات ارشاد فرمائیں، اس وصیت کے بعد جو وہ کر کے گیا ہے یا اس پر جو قرضہ ہے، یعنی پہلے دیکھا جاتا ہے ترکے میں کہ میت کا قرضہ بھی ادا کیا جائے، قرض ہے قرضہ ادا کیا جائے، وصیت جائز کوئی کی ہے تو 1/3 تک وہ وصیت جاری کی جائے، اس کے بعد جو تقسیم ہوتا ہے تو وہ ترکہ ہوتا ہے۔ اب اس ترکے میں جو شریعت نے احکامات بیان کیے ہیں اس کے مطابق تقسیم کاری ہوگی۔ تو ناظرین کرام ضرور سورہ نساء کا یہ رکوع بھی پڑھیے، اور اگر کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ کو علماء سے ضرور اس کے حوالے سے رہنمائی بھی لینی چاہیے۔ اسی سورہ نساء میں قتل کی بھی بہت سی مذمت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، قتل خطا کے بھی احکام بیان ہوئے، اور بالخصوص قتل عمد کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ارشاد فرمایا اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، عرصہ دراز اس میں رہنا ہے، وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس پر غضب کیا، اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، قتل جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جس آدمی نے کسی ایک جان کو بھی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ سے ناحق قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، فرمایا ایسا جیسے سارے لوگوں کو قتل کر دیا اس نے، سارے لوگوں کو۔ قتل آسان نہیں سمجھنا چاہیے، کسی ایک جان کا بھی نقصان اور قتل کرنا، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل سے متعلق ہوگا، سب سے پہلا سوال۔ جی ہاں، مختلف روایات ہیں، نماز کا بھی کہا گیا ہے، لیکن یہ قتل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ علماء نے تطبیق بیان کی کہ عبادت میں جب پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے نماز، اور اس معاملے میں سب سے پہلے یعنی حقوق العباد کے معاملات کے اندر قتل کے حوالے سے سوال ہوگا۔ اور روایت میں ارشاد فرمایا اگر زمین اور آسمان والے کسی ایک کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ سب کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا، سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اور ایک روایت میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتول کیوں جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا تو وہ دوسرے کو مارنے پر مصر تھا، وہ بھی تو دوسرے کو مارنے کا ارادہ رکھ رہا نا، اصرار کے ساتھ تھا، تو اب وار اس کا نہیں چلا، دوسرے کا چل گیا۔ تو جب دو گروہ آپس میں اس طرح ہیں کہ ایک دوسرے کو مارنے پر ہے تو اس میں مرنے والا مقتول بھی وہ بھی جہنمی، قاتل وہ بھی جہنمی ہے۔ آج لوگ بڑے آسان سمجھ لیتے ہیں، پیچھے سے کئی طرح کی اگر پشت پناہیاں ہیں۔ یاد رکھیں یہ سارے معاملات دنیا کے اندر ہی کچھ نہ کچھ آدمی کو کوئی عہدے یا دیگر چیزیں بچا سکتی ہیں، آخرت میں نہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی کے بھی کہنے میں آ کر کسی طرح بھی قتل کے معاملات ہرگز ہرگز نہیں اختیار کرنے چاہیے، ہرگز ہرگز، اس سے بچنا ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا قتل ناحق کی اتنی وعیدیں ہیں، آدمی پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے، اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچائے اور
یہ والی حق العبد کی جو حق تلفی، عظیم حق تلفی قتل والی، کسی کا نہ حق خون بہا دینا، اللہ اکبر، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اور اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانے والا کام ہے۔ علمان الحفیظ۔ اور کچھ آگے بڑھتے ہیں اور سورہ نساء کی کچھ آیات کے حوالے سے سنتے ہیں۔ قصر نماز کے حوالے سے، یعنی اپنے فرائض کو آدھا کرنا، یہ بھی قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا حکم ہے، اور وہ سورہ نساء میں ہی حکم موجود ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں ہے کہ بعض نمازیں قصر پڑھو، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر قصر نماز کا حکم ہوا، اور قصر کن میں؟ ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں۔ صرف فرائض کے اندر ہے کہ آپ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 کے فرائض کے بدلے 2 رکعتیں ادا کریں گے، یہ قصر ہے، اور یہ کرنا واجب ہے جبکہ آپ کا سفر، مدت سفر، شرعی سفر 92 کلومیٹر، آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر سے آگے کہیں 92 کلومیٹر، 92 کلومیٹر کے سفر کے ارادے سے نکلے ہیں، تو اب آپ جیسے ہی اپنے شہر کی حدود سے باہر ہوں گے تو اس کے بعد آپ پر قصر ہی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جب تک 92 کلومیٹر نہیں کیا تو قصر نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اگرچہ 10 کلومیٹر ابھی آپ نے سفر کیا ہے لیکن شہر سے آپ باہر چلے گئے اور ارادہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا ہے تو آپ قصر نماز کریں گے۔ پھر آپ نے جس جگہ جانا ہے وہاں پر اگر آپ کو 1 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، 4 دن رہنا ہے تو بھی آپ کو وہاں بھی قصر نماز کرنی ہے۔ اور پھر اگر وہاں آپ مقیم ہو جاتے ہیں، یعنی 15 یا اس سے زائد دن آپ کا رہنے کا ارادہ ہے، تو پھر آپ وہاں حالت اقامت میں ہیں، آپ کو ساری نمازیں پوری پڑھنی ہے۔ تو قصر کرنا یہ واجب ہے۔ ہاں، آپ جس جگہ مقیم بن جاتے ہیں، اگر وہاں کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز جو کہ وہیں کے ہیں، مقیم ہیں، تو پھر آپ کو پوری کی پوری ان کی اقتداء میں وہ نماز پڑھنی ہے۔ لیکن جب آپ اپنی پڑھ رہے ہیں یا کسی مسافر امام کے ہی پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو ان نمازوں کے اندر قصر کرنی ہے جب کہ آپ اس شہر میں پہنچ کر مقیم نہ ہوئے، یعنی 2 دن کا ارادہ ہے، 10 دن کا ہے یا 5 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، تو آپ مقیم نہیں ہوں گے، مسافر ہی برقرار رہیں گے۔ تو یہ قصر واجب ہے، یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ 2 کی جگہ 4 پڑھ رہا ہوں، تو نہیں، قصر نماز یہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابھی تو ہم امن کی حالت میں تھے، سفر میں، لیکن امن کی حالت میں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور قرآن پاک میں تو اللہ نے فرمایا کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، تم قصر کرو، اور اگر تمہیں کافروں کی اذیت کا خوف ہو تو امن کی حالت میں بھی قصر کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس صدقے کو قبول کرو، یعنی تمہاری اس نماز کو آدھا کیا گیا ہے، 4 فرض کو 2 کر دیا، یہ صدقہ ہے، اس صدقے کو تم قبول کرو، یعنی اس میں خوف یہ کوئی شرط نہیں۔ امن کی کیفیت میں بھی اگرچہ آدمی ہو، ہے سفر میں، شرعی مسافر ہے، تو اس پر قصر نماز کرنا یہ واجب ہے، یہ صدقہ ہے اور یہ صدقہ قبول کرنے کا حکم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قصر صرف فرائض کے اندر ہے، سنتوں میں قصر نہیں ہے، وہ اپنی معمول کے مطابق اسی طرح ہے، سنتوں کا اہتمام کریں اور سنتیں پڑھنی، بقیہ جو رکعتیں ہیں، وطر ہیں، ان میں کسی طرح کی کوئی قصر نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھے کہ شاید سنتیں معاف ہیں، سنتیں معاف نہیں ہیں، سفر کے اندر بھی بالخصوص سنت مؤکدہ ان کی اس طرح معافی نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سفر کے اندر بھی اسی طریقے سے جیسے حضر کے اندر، یعنی اپنے گھروں میں، شہروں میں ہم نماز سے پہلے رکعتیں پڑھتے تھے، سفر میں بھی ایسے ہی پڑھتے تھے اور بعد میں بھی اسی طرح ہم ادا کرتے تھے۔ تو یہ چند باتیں میں نے سفر کے نماز کے حوالے سے یہ عرض کی ہیں۔ ناظرین کرام، نیت ہے انشاءاللہ العزیز کچھ مضامین پر اور روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن کریں اور یہ جو تعلیمات ہیں رب تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو